اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 پڑھوں گی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیت کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا بھی ہے۔ لا يعلمون الکتاب، جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے۔ الا امانیہ، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ جو بات بھی کرتے ہیں اپنے گمان سے کرتے ہیں۔ مفسرین قرآن تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ان یہود علماء کی عوام کا حال تھا جو تورات کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کون سے اصول اور احکامات ہیں جن پر نجات اخروی کا مدار ہے۔ وہ بس اپنی توقعات میں مگن ہیں، جو یہ تھیں کہ ہم لوگ چونکہ انبیاء کرام کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، لہٰذا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ دوزخ میں جانے کے لیے دوسری مخلوق تھوڑی ہے۔ ہمیں اگر عذاب ہوا بھی تو چند دن کے لیے کہ جتنے دن بچڑے کی پوجا کی گئی تھی۔ حاصل کلام یعنی عام لوگ جو کتاب کا علم نہیں رکھنے والے ہوتے، جو کتاب کی صحیح آیات سے معنی کو اخذ کرنے کی صلاحیت اور علم اور قابلیت نہیں رکھتے، ان کے پاس صرف کیا ہے، اللہ رب العزت بتا رہا ہے، امانی، آرزوئیں۔ اور آرزوئیں بھی کیسی ہیں؟ جھوٹی، یعنی ایسی جھوٹی خواہشات، جھوٹی آرزوئیں، جھوٹی تمنائیں ان کے پاس کہ ہم جو مرضی آئے کرتے رہیں اور جس طرح کی چاہے زندگی گزاریں، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، چونکہ ہم اللہ کے اولیاء کی اولاد ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا اور نہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ دوسری مخلوق کوئی کم تھوڑی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اللہ ان تمام ان کی توقعات کو، ان کی آرزوؤں کو جھوٹا شمار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں یہ بتا رہا ہے، کم علم لوگ، کتاب کا علم نہ رکھنے والے لوگ، کتاب کو جاننے والے اور نہ سمجھنے والے لوگ، جو کتاب کو جانتے نہیں اور سمجھتے نہیں، ان لوگوں کے لیے توقعات اور جھوٹی آرزوئیں کافی نہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ گمان کی وادیوں میں جو گھوم رہے ہیں اور گمان کی جگہ جو سفر کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی آرزوؤں کو، ان کے گمانات کو صرف اور صرف جھوٹا قرار دیا ہے۔ یکے بعد دیگرے یہود علماء کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 77 میں اور آیت نمبر 78 میں، ان لوگوں کا جو عام عوام ہے، یعنی قرآن تورات کا علم نہ رکھنے والے لوگ اور یہ جاننے والے لوگ نہیں کہ کتاب کا علم ان سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ دونوں گروہوں کو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت تمام چھپی اور کھلی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ ان کی آرزوئیں جو اپنے مقاصد کو دنیا میں ہی کر رہے ہیں اور اپنی توقعات کے مطابق جو زندگی بسر کر رہے ہیں، کتاب الہی کے احکامات کو پس پشت ڈال کر، خواہ وہ علماء ہوں خواہ وہ عام عوام ہو، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے خوابوں کی دنیا میں سفر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو کتاب الہی کی نافرمانی کی وجہ سے سزا سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔